آج ایک بار پھر تاریخ خود کو دہرا رہی ہے۔ ایک طرف طاقت، اسلحہ اور عالمی خاموشی، اور دوسری طرف مزاحمت، قربانی اور بقا کی جنگ۔ سوال صرف جنگ بندی کا نہیں، سوال یہ ہے کہ ظالم کو ظالم کہنے کی ہمت کون کرے گا؟ کیا دنیا ایک اور بڑے تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے یا ابھی بھی وقت ہے کہ اسے روکا جا سکے؟ اور اس سب کے درمیان عرب دنیا، اسلامی ممالک اور پاکستان کس کردار میں ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مایا قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک نظر مایا قاضی کے ساتھ۔ آج دنیا ایک بار پھر ایک ایسے دوراہے پر کھڑی ہے جہاں فیصلے صرف ممالک کے نہیں بلکہ تاریخ کے رخ کا تعین کرتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی نے عالمی امن کو ایک بار پھر خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ایک طرف اسرائیل کی مسلسل جارحانہ کارروائیاں ہیں جنہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی سیاسی، سفارتی اور عسکری حمایت حاصل ہے، اور دوسری طرف ایران ہے جو گزشتہ 40 برس سے اقتصادی پابندیوں، عالمی دباؤ اور سفارتی تنہائی کے باوجود اپنی خود مختاری پر قائم ہے۔ یہ تنازع اب کسی ایک ملک یا سرحد تک محدود نہیں رہا بلکہ اس نے پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ غزہ اسٹرپ میں جاری بمباری جہاں ہر روز معصوم جانیں ضائع ہو رہی ہیں، عالمی ضمیر کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اسی طرح لبنان اور اس کا دارالحکومت بیروت ایک بار پھر غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے جہاں کسی بھی وقت حالات مکمل تباہی کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عرب اور اسلامی دنیا اس ممکنہ بڑے تصادم کو روکنے کی صلاحیت رکھتی ہے یا نہیں؟ اسلام آباد میں حالیہ سفارتی سرگرمیاں جہاں مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ نے مشاورت کی، یقیناً ایک مثبت پیش رفت ہے، لیکن یہ صرف ایک آغاز ہے۔ اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ کیا یہ کوششیں کسی عملی نتیجے تک پہنچ پائیں گی یا نہیں؟ اگر ہم تاریخ کی طرف نظر دوڑائیں تو ہمیں 1973 عرب اسرائیل وار کے بعد کا دور یاد آتا ہے جب عرب دنیا نے پہلی بار اپنی اجتماعی طاقت کا احساس کیا تھا۔ اس وقت تیل کو بطور ہتھیار استعمال کر کے عالمی طاقتوں کو جھکنے پر مجبور کیا گیا۔ اسی پس منظر میں 1974 میں پاکستان کے شہر لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی جو اسلامی دنیا کے اتحاد کی ایک بڑی علامت تھی۔ اسی تاریخی موقع پر ذوالفقار علی بھٹو نے قائدانہ کردار ادا کیا اور ایک مضبوط اسلامک بلاک کی بنیاد رکھنے کی کوششیں کی۔ اسی کانفرنس میں فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کو فلسطینیوں کی نمائندہ تنظیم تسلیم کیا گیا جو ایک بڑی سفارتی کامیابی تھی۔ لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جب بھی اسلامی دنیا نے اتحاد کی کوششیں کی، اسے کمزور کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے گئے۔ کئی اہم رہنماؤں کو راستے سے ہٹایا گیا اور کئی ممالک میں رجیم چینج کے ذریعے سیاسی عدم استحکام پیدا کیا گیا۔ پاکستان میں بھی یہی ہوا جہاں ایک منتخب حکومت کا خاتمہ ہوا اور بالآخر 1979 میں بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ہینری کسنجر نے بھٹو کو پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں سخت نتائج کی دھمکی دی۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان نہ صرف ایٹمی پروگرام پر کام کر رہا تھا بلکہ تیسری دنیا اور غیر جانبدار ممالک کے اتحاد میں بھی فعال کردار ادا کر رہا تھا، جو عالمی طاقتوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا مگر ایک چیز تبدیل نہ ہوئی، وہ تھی ان ممالک کو نشانہ بنانے کی پالیسی جو مغربی بیانیے سے اختلاف رکھتے تھے۔ عراق، لیبیا اور شام کو خطرناک ہتھیاروں کے الزام میں تباہ کیا گیا، لیکن بعد میں یہ الزامات بے بنیاد ثابت ہوئے۔ آج وہی بیانیہ ایک بار پھر ایران کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایران پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اور اسے ایک خطرہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، حالانکہ اس نے خطے میں اپنی موجودگی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک مختلف حکمت عملی اپنائی ہے جس نے عالمی طاقتوں کو حیران کر دیا ہے۔ اب صورتحال ایک نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اگر آنے والے دنوں میں یونائٹڈ اسٹیٹس اور ایران کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ مذاکرات دیر پا ثابت ہوں گے؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ جیسے رہنما کسی ایسے معاہدے کو قبول کریں گے جو طاقت کے توازن کو بدل دیں؟ اور کیا بنیامین نیتن یاہو اس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے تیار ہوں گے، جبکہ ماضی میں ایسے معاہدے اکثر ناکام ہوتے رہے ہیں؟ تاریخ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جنگیں کبھی مستقل حل نہیں ہوتی، ہر جنگ کے بعد مذاکرات ہوتے ہیں، لیکن اس وقت تک سب کچھ تباہ ہو چکا ہوتا ہے، شہر، معیشتیں اور سب سے بڑھ کر انسانی زندگیاں۔ قومیں اگرچہ مشکلات کا شکار ہوتی ہیں، لیکن اگر ان میں اتحاد، حوصلہ اور اپنی شناخت پر یقین موجود ہو تو وہ دوبارہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہی وہ عنصر ہے جو آج ایران میں نظر آتا ہے۔
ایک ایسا عزم جو اسے تمام تر دباؤ کے باوجود قائم رکھے ہوئے ہے۔ اب فیصلہ صرف طاقت کا نہیں، بصیرت کا ہے۔ دنیا کو یہ طے کرنا ہے کہ وہ خاموش تماشائی بنی رہے گی یا تاریخ کا رخ بدلنے کی ہمت کرے گی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔